بسم اللہ الرحمن الرحیم، 8th کلاس۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا اردو کا 4th لیکچر ہے۔ آج ہم نے اپنا 2nd لیسن درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو پڑھنا ہے۔ اس کے ٹائٹل سے ہی آپ کو کچھ آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ یہ کسی شعر کا مصرع معلوم ہوتا ہے۔ جی ہاں، یہ ایک شعر کا مصرع ہی ہے۔ اس کا مکمل شعر یہاں پر موجود ہی ہے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو گیا۔ سبق میں رائٹر نے ہمیں آداب معاشرت، حسن سلوک، محبت، اخوت، ایثار، قربانی، سخاوت اور ہمدردی کی اہمیت سے روشناس کرایا ہے۔ اس سبق کا مقصد یہ ہے کہ ہم مخلوق خدا کے کام آئیں اور ان کی جہاں تک ہو سکے، اگر کوئی کسی مشکل میں ہے تو ہم اس کی مدد کریں۔ سب سے پہلے ہم اس کے خاص الفاظ دیکھتے ہیں۔ پہلا ورڈ ہے اشرف المخلوقات، یعنی تمام مخلوقات میں سے افضل مراد انسان۔ تمتما اٹھنا یعنی چمک اٹھنا۔ اپاہج معذور۔ بدرجہ اتم کامل ترین درجہ یعنی بہت اعلیٰ درجہ۔ ذوالنورین، یہ آپ سب جانتے ہی ہوں گے کہ یہ حضرت عثمان غنی کا لقب ہے۔ ذوالنورین کے معنی ہوتے ہیں دو نور والا۔ آگے ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے جب، تو پھر میں آپ کو بتا دوں گی کہ ان کو یہ لقب کیوں دیا گیا۔ غنی دولت مند، کروبیاں فرشتے، دار فانی فنا ہونے والی دنیا، گہوارہ یہ اس جھولے کو کہتے ہیں جس میں چھوٹے بچوں کو سلایا جاتا ہے۔ نذیر مثال، نچھاور کرنا، نثار کرنا، قربان کر دینا۔ نزا موت کا عالم، یعنی جس وقت انسان پر جان کنی کا وقت ہوتا ہے، جب انسان کی جان جسم سے نکل رہی ہوتی ہے، اس کی روح جو ہے وہ اس کے جسم سے نکل رہی ہوتی ہے۔ مربوط جڑا ہونا۔ خوشنودی خوشی کے لیے۔ خوشگوار جو دیکھنے میں خوبصورت معلوم ہو، جس کو دیکھ کر خوشی ہو۔ پھر اس نے دوبارہ سے سبق کا آغاز جو ہے وہ پھر ایک شعر سے کیا ہے۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ یعنی ہم عام انسانوں کو کہا گیا ہے کہ شاعر کہہ رہا ہے کہ اگر ہم زمین پر رہنے والے لوگ یعنی تمام انسانوں پر کسی نہ کسی شکل میں کوئی نہ کوئی چاہے چھوٹی یا بڑی مہربانی کریں گے، اللہ تعالیٰ ہم سے عرشوں پر خوش ہوگا اور اس کا بدلہ ہمیں نیکی اور ثواب کی صورت میں اور الٹیمیٹلی جنت کی صورت میں ملے گا۔ اپنے لیے تو جانور اور پرندے بھی جیتے ہیں۔ اشرف المخلوقات یعنی تمام مخلوقات سے افضل ہونا، یعنی مراد انسان ہونے کے ناطے، یعنی اس تعلق سے، اس واسطے سے ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم دوسروں کے زیادہ سے زیادہ کام آئیں۔ در حقیقت یعنی اصل میں مخلوق خدا کے کام آنے میں ہی زندگی کا اصل مزہ ہے۔ فرسٹ 2 لائنز میں اس نے تھوڑا تمہید باندھی ہے اپنے مضمون کو کور کرنے کے لیے، اپنی بات کو ہمیں واضح طور پر سمجھانے کے لیے۔ اس میں کہا ہے کہ جانور اور پرندے بھی اپنے لیے جیتے ہیں، یعنی اپنے لیے کھانا پینا اور اپنے لیے گھونسلہ بنانا یا اپنے لیے حفاظت والی جگہ کو ڈھونڈنا، یہ تو جانور اور پرندے بھی کر لیتے ہیں۔ لیکن ہم انسان جو کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے اشرف ہیں، جو ہم سب سے اعلیٰ مخلوق ہیں، تو ہمارا کیا مقصد ہے زندگی کا؟ ہم ان سے کیسے ممتاز ہیں پرندوں اور جانوروں سے؟ ہمارے ان میں فرق یہ ہے کہ ہم دوسروں کے کام آتے ہیں، اور جو شخص دوسروں کے کام آتا ہے اصل زندگی اسی کی ہی ہے۔ خوشگوار اور پرسکون زندگی بسر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ افراد کو معاشرہ میں حسن سلوک، سخاوت اور ایثار کے جذبات بدرجہ اتم موجود ہوں۔ خوشگوار یعنی اچھا زندگی گزارنے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ کیا چیزیں ضروری ہیں کہ لازمی طور پر ہماری زندگی میں ہونی چاہیے؟ کہ معاشرے میں رہنے والے لوگوں میں کیا ہو؟ حسن سلوک ہو، یعنی دوسروں سے اچھا برتاؤ کرتے ہوں۔ سخاوت یعنی کھلے دل سے خرچ کرتے ہوں۔ ایثار یعنی قربانی کا جذبہ موجود ہو۔ تو بدرجہ اتم موجود ہوں، یعنی
اعلیٰ درجے پر ہو، یعنی بہت زیادہ ہو ان میں، انسانوں میں، تو ہی وہ خوشگوار اور پرسکون زندگی گزار سکتا ہے۔ ایسا معاشرہ جس میں ہر انسان دوسرے کی ضروریات کا خیال رکھے، اس زنجیر کی مانند ہوتا ہے جس کی کڑیاں باہم مربوط ہوتی ہیں۔ ایسا معاشرہ، ایسی سوسائٹی جہاں پہ انسانوں میں یہ ساری چیزیں موجود ہوں، جس میں حسن سلوک اس نے کہا ہے، ایثار کہا ہے اور سخاوت کہا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ اگر یہ موجود ہوں تو جہاں انسان ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہوں تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ایک زنجیر کی طرح ہے، مانند یعنی مثل، جس کی کڑیاں، جس کے چھوٹے چھوٹے حصے جو ہیں وہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں، ایک زنجیر کی طرح، چین کی طرح ہے۔ بصورت دیگر یعنی دوسری صورت میں معاشرے کا شیرازہ بکھر جاتا ہے، یعنی معاشرے میں وہ اتحاد کی فضا نہیں رہتی اور معاشرہ جو ہے وہ تنزلی کا، زوال کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایک دوسرے کے دکھ درد کو محسوس کرنا اور اس کا مداوع کرنا ایسا فعل ہے جو انسانوں کو فرشتوں سے بلند اور ممتاز کرتا ہے۔ اب انسان اور فرشتے میں آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے بھی زیادہ انسانوں کو بلند قرار دیا، اور فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے کہنے پر سجدہ کیا، تو یعنی انسان جو ہے فرشتوں سے بھی بلند ہے، لیکن کیا اس میں اگر ہو تو ہی وہ بلند ہے؟ اس کی شرط یہ ہے کہ وہ دوسروں کے دکھ درد کو محسوس کرے اور ان کا مداوع کرے۔ مداوع کرنا یعنی اس کو حل نکالے، اس کا علاج کرے، تو ہی وہ فرشتوں سے بلند اور ممتاز ہو سکتا ہے۔ پھر ایک شعر ہے میر درد کا: درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو گیا۔ یہاں پہ شاعر جو ہے وہ ہمارے وجہ تخلیق کو بیان کر رہا ہے کہ اصل مقصد کیا ہے انسان کو پیدا کرنے کا، کہ اگر اللہ نے اپنی عبادت ہی کرانی ہوتی تو فرشتے تو انسانوں سے بھی زیادہ عبادت کر رہے ہیں کہ ہر وقت وہ سجدوں میں ہیں، ہر وقت درود پاک پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، اور کوئی ایسا ان کی لائف کا ایک لمحہ یا کوئی ایک مائنر سے مائنر نقطے جتنا کام بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ کی مرضی کے خلاف وہ کرتے ہوں۔ تو کیا کہ ہمارے وجہ تخلیق یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے درد دل کے واسطے پیدا کیا ہے، یعنی ہمیں دوسروں کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے معاشرے میں، اپنے ملک میں اور پوری دنیا کے لیول پر بھی کہ ہمیں دوسروں کا خیال کرنا ہے، ان کی مشکل میں ان کے کام آنا ہے۔ مسلمانوں کی تاریخ آداب معاشرت کے مختلف پہلوؤں مثلاً ہمدردی، سخاوت، محبت، اخوت، ایثار، حسن سلوک اور احترام انسانیت وغیرہ کی روشن مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ یعنی تاریخ اسلام کی بات ہو رہی ہے یہاں پر کہ معاشرے میں رہنا، کس طرح سے ایک معاشرے میں ہمیں رہنا ہے، ہمدردی کے ساتھ، یعنی دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرنا، ان کی مشکل میں ان کے کام آنا، سخاوت کرنا یعنی اگر کوئی ہم سے لو طبقے پہ ہے، کوئی لو کلاس میں ہے تو اس کی اس طرح سے مدد کرنا کہ اس کو معلوم بھی نہ ہو کہ ہم اس پر احسان کر رہے ہیں اور اس کی مدد بھی ہو جائے۔ محبت سے، اخوت یعنی بھائی چارہ، اثار یعنی قربانی، حسن سلوک یعنی اچھا سلوک کرنا اور انسان کا احترام کرنا، یعنی اس کے جو ہے امیر اور غریب ہونے پر یا گورا اور کالا ہونے پر یا ایسے کسی نسلی امتیاز کی وجہ سے اس کی احترام نہ کرنا، بلکہ ایک انسان کا، اس کے انسان ہونے کی وجہ سے اس کا احترام کرنا۔ ایسی مثالیں جو ہیں وہ ہماری تاریخ اسلام میں موجود ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت میں ہم محبت اور ہمدردی کا جذبہ رکھا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں پیدا کیا ہے تو بائی نیچر ہمارے اندر جب ہم پیدا ہوئے ہیں اس وقت سے ہی اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت میں، ہماری نیچر میں محبت اور ہمدردی کا جذبہ پیدا کیا ہے، ہمارے ساتھ، ہمارے اندر رکھا ہے اسے جب ہمیں پیدا کیا ہے۔ بعض لوگوں میں یہ جذبہ دوسروں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے۔ ظاہری سی بات ہے کہ جب ہم کسی اپنی دی ہوئی اللہ کی صلاحیت کو استعمال کرتے ہیں تو وہ پالشڈ ہوتی جاتی ہے، تو جو لوگ اس کو استعمال کرتے رہتے ہیں اپنے محبت اور ہمدردی کے جذبوں کو، ان میں یہ دوسروں کی نسبت زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور وہ فطری طور پر خلوص نیت سے زندگی میں قدم قدم پر اس کا بھرپور اظہار بھی کرتے ہیں، یعنی وہ اچھی نیت سے، صاف نیت سے، دوسروں کی مدد کی نیت سے، نہ کہ احسان یا شہرت حاصل کرنے کے لیے، وہ قدم قدم پر زندگی میں قدم قدم پر یعنی جب بھی ضرورت پڑتی ہے گاہے بگاہے اس کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ آج کے لیے ہمارا اتنا ہی ہے، آپ نے الفاظ معنی اچھے سے لرن کر لینے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا اور آپ اسے ساتھ ساتھ یاد کرتے رہیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، میری طرف سے اللہ حافظ۔